حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر مینورنگ کی، مینیپولیشن کی، دھاندلی کی اور اپنے پورے وسائل کو استعمال کیا، اور جو نتائج پھر سامنے لائے گئے اور مزید لانے کی کوشش کی گئی، اس نے یہ بات بتا دی کہ ہمارا پورا الیکشن کا پروسیس، اس میں بہت بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جب ایک شہر یا چند شہروں کے بلدیاتی انتخاب کو منعقد کرنے میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر حکومت کا انفلوئنس ہوا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے ملک کا انتخاب کیسے ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات حکومت کی ترجیحات میں شامل نہ تھے، اس لیے ٹرن آؤٹ کم رہا۔ حکومت نے دھاندلی کے لیے سرکاری مشینری استعمال کی۔ الیکشن نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جنرل الیکشن میں بھی یہی نظام رہا تو شفافیت پر سوال اٹھے گا۔ نتائج میں تاخیر بتاتی ہے کہ حکومت نے نتائج تبدیل کیے۔ ان خیالات کا اظہار امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے ادارے نور حق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے 11 نشستوں کے ضمنی انتخابات میں آروز اور ڈی آروز دیگر صوبوں سے لینے کا مطالبہ بھی کیا۔ بلدیاتی الیکشن 15 جنوری کو منعقد ہوئے، اور بلدیاتی الیکشن کا انعقاد آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، اور اس میں جماعتوں کی سنجیدگی نہیں تھی۔ حکومت فرار حاصل کرنا چاہتی تھی، اور 4 مرتبہ اس پر وار کیا گیا، ملتوی کیا گیا، اور آخری گھنٹوں تک میرا خیال ہے کہ چند گھنٹے پہلے ہی یہ بات یقینی ہوئی کہ الیکشن ہو رہا ہے، ورنہ لوگ بالکل آخری دن رات تک بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ بس اب الیکشن نہیں ہوگا۔ ایسے حالات میں ٹرن آؤٹ کا 20 سے 25% ہونا، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے یہ لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پھر بھی ووٹ ڈالا۔ اگر ان کو کم از کم ہفتہ ایسا ملتا جس میں یقینی صورتحال ہوتی، تو شاید یہ ٹرن آؤٹ 40% سے بھی زیادہ ہو جاتا، جبکہ ووٹر لسٹوں میں 25-30% کم از کم خرابیاں ہیں، اور جہاں جو لوگ رہتے ہیں وہاں ان کا ووٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ الیکشن ہوا، لیکن اس الیکشن میں حکومت نے بہت بڑے پیمانے پر مینورنگ کی، مینیپولیشن کی، دھاندلی کی اور اپنے پورے وسائل کو استعمال کیا۔ ہم الیکشن کمیشن کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بہرحال صرف ایک جماعت اسلامی تھی جو الیکشن کروانا چاہتی تھی، اور باقی کوئی بھی سنجیدہ نہیں تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے تمام تر دباؤ کا سامنا کیا اور بالآخر الیکشن کا انعقاد کیا، جو بہرحال ایک پیش رفت ہے اور ہم اس کو خوشائند کہتے ہیں۔ لیکن الیکشن کا جو عملہ تھا، جو آروز اور ڈی آروز پر مشتمل تھا، یعنی وہ عملہ کہ جو حکومت کے ایما پر تھا، یعنی کہ حکومت کے ذریعے سے حاصل کیا گیا تھا، اس کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ الیکشن کمیشن تو عملاً آروز، ڈی آروز اور پریزائڈنگ افسروں کے ہاتھوں میں یرغمال ہوتا ہے، اور ان کی اپنی عملداری بہت محدود ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ اس پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہوا، اور جو نتائج پھر سامنے لائے گئے اور مزید لانے کی کوشش کی گئی، اس نے یہ بات بتا دی کہ ہمارا پورا الیکشن کا پروسیس، اس میں بہت بڑی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ جب ایک شہر یا چند شہروں کے بلدیاتی انتخاب کو منعقد کرنے میں اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر حکومت کا انفلوئنس ہوا ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پورے ملک کا انتخاب کیسے ہوگا۔ اور اگر پورے ملک کا انتخاب کا کوئی میکینزم اس طرح سے موجود نہیں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس جمہوریت کے اوپر ہم کیا بھروسہ کریں گے۔ انہوں نے سویڈن میں ترک ایمبیسی کے سامنے ہونے والے افسوسناک واقعے کی بھی سخت مذمت کرتے ہوئے یوتھ ونگ کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا۔ بعض لوگوں کے لیے کوئی آزادی اظہار نہیں ہے، اور مسلمانوں کے لیے جو چاہو کرتے رہو، اور جس طرح سے چاہو ہمارے جذبات کو اس سے کھیلتے رہو۔ ہم بہت گناہگار خطاکار لوگ ہیں، امت، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور قرآن پاک کی بے حرمتی کا یہ واقعہ، اس نے ہم سب کے دلوں پہ ایک وار کیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب نے جمعے کے دن پورے ملک میں احتجاج اور ریکارڈ کرانے اور اس پورے واقعے کی مذمت کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کراچی میں بھی انشاءاللہ کراچی بھر میں ہم احتجاج کریں گے اور قرآن پاک سے اپنی وابستگی کا اظہار کریں گے۔ اس موقع پر نائب امرا، صدر پبلک ایڈ کمیٹی، سیکریٹری اطلاعات، صدر JI یوتھ کراچی و دیگر بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان، جسارت نیوز، کراچی۔